الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے
دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور اس مقصد سے، مقصد تخلیق سے قبل اللہ تعالی انسان سے مخاطب ہیں۔ انسان آ گیا، پیدائش ہو گئی، دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جب انسانیت کی غفلت کو دیکھا گیا، انسان کی کاہلی کو، سستی کو جب دیکھا گیا، جو اصل مقصد تھا اس مقصد حیات سے، مقصد تخلیق سے جب انسان کو دور ہٹتا دیکھا گیا، اللہ نے سوال فرمایا، افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کیا انسان ہم نے تمہیں عبث پیدا فرمایا، بیکار اور بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ اب تمہاری واپسی رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگی؟ کیا مقصد؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہاری پیدائش کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیکار، بے فائدہ، بے معنی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق کا مقصد وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ گویا کہ اگر انسان اللہ کی عبادت سے جی چراتا ہے، اللہ کے در سے بھاگتا ہے، اللہ کے گھر سے دوری اختیار کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، اور جو مقصد انسان کو دیا گیا، اگر انسان نے اس مقصد کو پورا نہ کیا تو اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے در پہ آنے سے تم گریز کرتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دی ہے؟ قرآن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے انسان سے پوچھتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم عبادت، سب سے بڑا اہم ذکر، جو تمام ذکروں کا سردار ہے اور تمام عبادات میں اہم عبادت، اگر کوئی چیز ہے میرے بھائیو، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز اہم عبادت، نماز اہم فریضہ، نماز اہم ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز اللہ کا بہت بڑا عظیم ذکر ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، روح گردانی اختیار کر لیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم دنیا کے اندر ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے، نماز سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے، اللہ کے در کے قریب نہ آنے کی وجہ سے ہم انسانیت کو، انسانیت کی معیشت کو، انسانیت کی روزی کو، انسانیت کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ بھلے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے سوئے،
22 گھنٹے جاگ کے گزارے، 2 گھنٹے آرام کرے، 22 گھنٹے جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتا رہے، اس وجہ سے میری روزی بڑھ جائے، میرا رزق کشادہ ہو جائے اور مجھے فراوانیاں حاصل ہو جائیں، خوشحالیاں مل جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بدحالیاں جو ہیں خوشحالیوں میں بدل جائے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر ہم 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اپنے جسم کو آرام دیں، 22 گھنٹے محنت مشقت کریں اور نماز کی پرواہ نہ کریں، ذکر کی پرواہ نہ کریں اور اللہ کے در کی پرواہ نہ کریں، رب کی عبادت کی پرواہ نہ کریں، یاد رکھیے 22 گھنٹے جو ہیں 22 منٹ کے لیے بھی کوئی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن 22 گھنٹے جو ہیں انسان کے لیے وہ اہم ہوں گے جو انسان اپنے رزق کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا انسان دنیا میں میں نے بھیجا ہے، پیدا میں نے کیا ہے، میں نے تیری شکل و صورت کو بنا دیا، اب میں نے تجھے بتا دیا تیرا دنیا میں آنے کا مقصد روزی کمانا نہیں، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد درم و دینار کمانا نہیں، ڈالر کمانا نہیں، ریال کمانا نہیں، پیسہ کمانا نہیں، تیرا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ اگر عبادت کرے گا اللہ کی قسم تو آگے آگے ہوگا، روزی تیرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اگر تو رزق کو تلاش کرنے کے لیے عبادت سے منہ موڑے گا، روزی آگے آگے ہوگی تو روزی کے پیچھے بھاگتا دکھائی دے گا۔ صحابہ کرام تاجر نہیں تھے اور تجار کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو ہیں عبادت گزار نہیں تھے؟ کیا وہ منڈیوں کا رخ نہیں کیا کرتے تھے؟ کاروبار نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا ان کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو لباس اور پیاس یہ ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی تھی؟ سب کچھ تھا، وہ بھی انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں انہوں نے روزی کی تلاش میں نکلے ہیں وہاں اللہ کے ذکر سے انہوں نے اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دیا، غفلت کا شکار نہیں ہوئے کہ ان کا بس مقصد حیات پیسہ ہو، مقصد حیات دولت ہو، مقصد حیات سرمایہ ہو، مقصد حیات بینک بیلنس ہو۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر انسان اپنے مقصد حیات یہی بنا لیتا ہے کہ اس کا مأویٰ اور ملجا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی غرض و غایت جو ہے اگر وہ پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے اور کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے انسان کی روح قبض ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، اگر آخرت کے لیے کچھ کیا ہوگا تو جائے گا، وگرنہ سب کو یہی رہ جائے گا، سب کو یہی، سب کچھ یہی، پیسہ کمایا یہی، بگلا بنایا یہی، گاڑیاں بنائی یہی، بڑی بڑی دکانیں بنا لی یہی، بڑی بڑی سپر مارکیٹ بنا لی آپ نے یہی، رہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ ہمارے ساتھ وہ چیز جانے والی ہے، اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہوگا، رب کا قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، رب کی نماز ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہوگا، عبادات ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اگر ہم نے دنیا میں عبادت کی نہیں ہوگی تو دنیا کا مال تو دنیا میں ساتھ کیا لے کے گئے؟ اس کا مطلب یہ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ پلٹ گئے، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ فرق صرف اتنا ہے، آئے ننگے بدن تھے، 3 کفن کا کپڑا وہ لے کے چلے گئے، یا 5 چادر کا کپڑا وہ لے کے چلے گئے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مقصد حیات روزی کمانا نہیں، روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ میں تمہیں رات کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ اور آپ دیکھیے چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، کوئی بھی رات کو سونے سے قبل بھوکا نہیں سویا کرتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا عبادت تو کرے گا روزی میں دوں گا، تو عبادت تو کر، میرا ذکر تو کر، میری نماز تو پڑھ، میرے گھر میں تو آ، سر بسجود تو ہو جا، اپنے خالی دامن کو تو پھیلا، اپنی جبین نیاز کو میرے سامنے جھکا، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھا، میرے سامنے جھک کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، مانگ تو صحیح۔ ہم تو مائل با کرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے مانگو گے اللہ دے گا، اللہ سے نہیں مانگو گے بن مانگے اللہ بھی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ سے مانگیے، ہدایت کا سوال کیجیے، خوشحالیوں کا سوال کیجیے، اور سب سے بہترین طریقہ مانگنے کا سائل بن کر نماز کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ فرمایا واسجد واقترب، تو جتنا سجدے زیادہ کرے گا اللہ کی قربت ملے گی، اور جتنا سجدوں سے جی چرائے گا اتنا ہی رب سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ واسجد واقترب، سجدہ کیجیے، سجود کیجیے، اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ اللہ کی قسم، جب انسان رب العالمین کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے سرب سجود ہونے والا بن جاتا ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ خود کہتا ہے انسان بتا تو کیا لینا چاہتا ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ میں شفا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے شفا مل گئی۔ اللہ میں خوشحالی چاہتا ہوں، اللہ خوشحالی، اللہ فرماتا ہے خوشحالی بندے میں نے تجھے دے دی۔ اللہ میں روزی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے روزی دے دی۔ اگر یہ نماز پڑھنے کے بعد انسان سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے کے بعد اگر انسان اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا قطعاً نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ نہ دنیا میں کامیابی، نہ آخرت میں کامیابی۔ دنیا میں آیا نہ مراد ہو کر پلٹ گیا، جب قیامت کا دن آئے گا تو تب بھی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ آمنے سامنے جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنتی جہنمیوں کو دیکھ کے ان کو جہنم کی سزاؤں میں جلتا ہوا دیکھ کر جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں بتاؤ، ہم تو جنت میں، تم جہنم میں، ہم عیش کی زندگی میں، تم تنگ دستی کی زندگی میں، ہم خوشحالی والی زندگی میں، تم بدحال والی زندگی میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ جبکہ شہر ہمارا ایک تھا، گاؤں ہمارا ایک تھا، بستی ہماری ایک تھی، علاقہ ہمارا ایک تھا، حتیٰ کہ کنبہ ہمارا ایک تھا، قبیلہ ہمارا ایک تھا، خاندان ہمارا ایک تھا، نسل ہماری ایک تھی، لیکن ہم جنت میں، تم جہنم میں، ہم اللہ کے مہمان، تم جہنم میں جلنے والے۔ او بتاؤ جہنمیوں جہنم میں کیوں گئے؟ ذرا کان کے کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا، دل و دماغ کو توجہ کر کے بیٹھنا۔ آؤ جہنمی جنتیوں کا سوال کرنے پر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وہ کہیں گے لم نک من المصلی، دنیا کے اندر تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم اللہ کے گھر کو منایا، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جایا کرتے، صبح کی اذان ہوتی تو نیند کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جایا کرتے، ظہر کی اذان ہوتی تو کاروبار کو چھوڑ کے، اپنی معیشت کو چھوڑ کے، اپنی دکانداری کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے آباد ہو جایا کرتے، عصر کی اذان سنی تو بھاگ کے آ گئے، مغرب کی سنی تو بھاگ کے آ گئے، عشاء کی سنی تو بھاگ کے آ گئے۔ تم تو اللہ کے گھروں میں بھاگ بھاگ کے آیا کرتے تھے، ہم تمہیں دیکھا کرتے تھے، مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، بڑا نمازی جا رہا، بڑا حاجی زمان جا رہا، بڑا نیک و پارسا جا رہا، دیکھو اذان سنتے ہی مسجد کی طرف بھاگ پڑا ہے۔ لم نک من المصلین، تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اذان ہوتی رہتی کوئی پرواہ نہیں، فجر کی اذان ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، ظہر کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، عصر کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، مغرب کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، عشاء کی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں۔ اب رات کو بھی بے نمازی بن کے سویا، صبح کو بھی بے نمازی بن کے اٹھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات
رات کی نماز بھی نہیں پڑھتا، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، جب اٹھتا ہے خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے، شیطان کا چیلا بن کے اٹھتا ہے، شیطان کا بھائی بن کے اٹھتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں موت دیا کرتا ہے، اس کے گلے میں بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے، اس کے کانوں میں بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا جو بندہ صبح کی اذان سننے کے بعد اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رب العالمین کو منانے کے لیے آ جایا کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا یہ پاکیزہ روح ہے، یہ پاکیزہ انسان ہے، پاکیزہ نفس ہے، یہ رحمان کو ماننے والا۔ ایک تو طیب النفس ہے، دوسری تو خبیث النفس ہے۔ طیب النفس وہ ہے جو اذان کو سننے کے بعد رب کے گھر میں آ جاتا ہے، خبیث النفس وہ انسان ہوگا، شیطان کا ساتھی وہ ہوگا جو اذان سننے کے بعد اپنے نرم اور گرم بستر کو آباد کرتا دکھائی دے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو میرے گھر کو آباد نہیں کرے گا میں بھی تیرے گھر کو آباد نہیں ہونے دوں گا۔ اے بندے اگر تو میرا ذکر نہیں کرے گا میں بھی تیری روزی کو فراخیاں نہیں کروں گا، اگر تو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں بھی تجھے خوشحالیوں میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ بدحالیاں ہی بدحالیاں ہوں گی، تنگیاں ہی تنگیاں ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کبھی ڈینگی وائرس کا کبھی ڈینگی وائرس پھیلتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، کبھی کرونا وائرس پھیلتا دکھائی دیتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو اومیکرون بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں ہر چاروں اطراف سے پھیلتا ہوا یہ وائرس آ رہا ہے۔ ارے لوگوں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے پہلے معیشت کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اپنی دکانداریوں کی وجہ سے پریشان تھے، کاروبار لوگ کہتے دکھائی دیتے تھے ہائے کاروبار نہیں چل رہا، ہائے دکانداری ہماری نہیں چل رہی، ہمارا کاروبار بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کرونا سے جان نہیں چھوٹی، اومیکرون آ گیا، چاروں اطراف سے پھیلنے والا وائرس آ گیا ہے۔ میرے بھائیو ان وائرسوں سے اگر ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کے ذکر کے قریب آنا ہوگا، آخرت کے فکر کے قریب آنا ہوگا، اللہ کے گھر کے قریب آنا ہوگا، اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا۔ آئیے جہنمی کیا سوال، جہنمی کیا جواب دیتے ہیں، کیا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، مانا کہ تم نمازی بن گئے، تم نمازی بن گئے، تم نمازیں پڑھتے رہے، اس وجہ سے اللہ کے جنت کے مہمان بن گئے، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی اس لیے جہنم میں چلنے والے بن گئے۔ انسان کو اختیار دے دیا گیا، کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسان میں نے تجھے اختیار دے دیا، شکر گزار کا بن تیری مرضی، کفر کرنے والا بن تیری مرضی، رحمان کا بن تیری مرضی، شیطان کا بن تیری مرضی۔ رحمان کا بنے گا جنتوں کا انعام پائے گا، شیطان کا بندہ بنے گا جہنم میں جلنے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ جنت کا موٹر وے ہے، یہ جنت کی پٹڑی جا رہی، یہ جنت کی سڑک جا رہی، آئیے لوگوں اس جنت کی طرف ہو جائیے، جنت کی سڑک پہ چلنے والے بن جائیے، اور جنت کی سڑک نماز والی راہ ہے، جنت کی سڑک اللہ کے ذکر والی راہ ہے، جنت کی سڑک قرآن کی راہ ہے، جنت کی سڑک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ اس راہ پہ چلنا ہوگا، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر اس راہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ وہ لوگوں جب میری اور آپ کی حاضر رب العالمین کے یہاں ہوگی، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، جبکہ زبان کا کام گویائی کرنا
کرنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، لیکن وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے، وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے جب میری اور آپ کی حاضری پروردگار عالم کے دربار میں ہوگی۔ اللہ کرسی عدالت پہ تشریف فرما ہوں گے اور اللہ پاک انسان کی بولنے والی زبان کو بند کر دیں گے۔ زبان جب بند ہو جائے گی، زبان کے بند ہو جانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ہاتھوں میں گویائی آ جائے گی، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے خلاف پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اللہ ہمارا کیا اختیار چلتا تھا؟ ہاتھ کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے، پاؤں کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے، آنکھیں کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھی، آنکھیں اور کان کہیں گے اللہ ہم تو بے بس تھے۔ یہ جس طرح وہاں میں لے کر چلا ہم تو چلنے میں انکار نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہمیں انسان کے تابع کر دیا۔ اب انسان کی مرضی اپنے جسم کو تیرے تابع کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن تو نے ہمیں اس کے تابع کر دیا تو ہمیں تو اس کی بات ماننی پڑی نا۔ کبھی ہاتھ نے انکار کیے کہ میں نہیں پکڑتا، کبھی پاؤں نے انکار کیے میں نہیں چلتا، کبھی آنکھوں نے انکار کیا ہم نہیں دیکھتی، کبھی کانوں نے انکار کیا ہم نہیں سنتے، کیا کبھی دل و دماغ نے انکار کیا ہم نہیں سوچتے، ہم نہیں فکر کرتے؟ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ رحمان والا بن تیری مرضی، شیطان والا بن تیری مرضی، نمازی بن تیری مرضی، بے نمازی بن تیری مرضی۔ اگر تو نمازی بن کے آئے گا اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا، اگر تو بے نمازی بن کے آئے گا تو یاد رکھ جنت کا منہ تک نہیں دیکھ پائے گا، جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا، جہنم میں گیا، جہنم میں گیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور یاد رکھیے نماز کا ضیاع، نماز کا نقصان، توجہ، نماز کا ضیاع، نماز کا نقصان دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دینا، یہ بھی ضیاع ہے، نقصان ہے، اور یہ بھی ضیاع اور نقصان ہے۔ پڑھتا تو ہے اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، صبح کا جب وقت ملا پڑھ لی، ظہر کا جب وقت ملا پڑھ لی، عصر کا جب وقت ملا پڑھ لی، مغرب کا جب وقت ملا پڑھ لی، عشاء کا جب وقت ملا پڑھ لی۔ یاد رکھیے یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نماز وہ نماز ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت مقررہ پر اللہ نے کر دی ہے، اسے وقت مقررہ پر نماز ادا کرے گا، وہ نماز نماز ہوگی، وہ نماز نافع ہوگی۔ اگر نماز پڑھتا تو ہے اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، جب دل نے چاہا پڑھ لیا، جب وقت ملا پڑھ لیا، جب دکان سے کسٹمر ہٹ گئے چلے گئے، دکان خالی ہو گئی، اب کوئی آنے والا نہیں، اب اٹھا جی اب مغرب کے ختم جو ہے ٹائم شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اب ہوٹل کو چھوڑتا ہے، دکان کو چھوڑتا ہے، کاروبار کے اڈے کو چھوڑتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے آ کر جی مرغ کی طرح زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو برباد کر دیا ہے۔ جب یہ نماز زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، ابھی آسمان کی طرف پہنچتی نہیں، وہی نماز واپسی نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز خود کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، تجھے تباہ کر دے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے۔ نماز بھی بد دعا دیتی ہے، نماز بھی میرے بھائیوں بد دعا دیتی ہے، اور جہاں نماز بد دعا دیتی ہے وہاں نمازی کے لیے یہ نماز دعا بھی دیتی ہے، اور دعا اس کو دیتی ہے جو وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے، قیام سکون کے ساتھ، رکوع سکون کے ساتھ، سجدہ سکون کے ساتھ، تشہد سکون کے ساتھ، نماز کے بعد والے اذکار مسنون اذکار سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی جلدی نہیں کرتا۔ اسی کے متعلق نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اگر وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، یہی نماز اوپر جانے کے بجائے پھر واپسی منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز ہی کہتی ہے تجھے اللہ ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم آئے چند سال کی زندگی لے کے آئے، معلوم نہیں ہم 40 سال گزار چکے، 50 سال گزار چکے، باقی کتنی زندگی ہے کسی کو اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اذا جاء اجلہم
لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب زندگی کا اختتام ہو جائے گا پھر نہ جلدی ہوگی نہ دیر ہوگی، جو وقت مقرر ہوگا اس پہ آ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جب جائے دنیا سے نمازی بن کے جائے، روزے دار بن کے جائے، تہجد گزار بن کے جائے، عبادت گزار بن کے جائے، رب کے قرآن کو پڑھنے والا بن کے جائے، محمد رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنے والا بن کے جائے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن کے جائے، پیارے پیغمبر کی تابعداری کرنے والا بن کے جائے، اور ابھی دنیا سے جائے ہی قرآن اعلان کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مطمئنہ جان، او مطمئنہ روح، او نیک روح، او نیک جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضا کی طرف پلٹ جا، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف پلٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھر سے انسان کی روح نکلے، ادھر انسان کو موت آئے، عرش والا اعلان کر دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائیے اور میرے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ مزہ آئے زندگی گزارنے کا، یہ نہیں فرشتے انسان کی روح کو قبض کریں۔ بات توجہ کے ساتھ، فرشتے انسان کی روح کو نکالیں، ابھی روح کو لے کے پہلے آسمان تک نہ پہنچیں، اس گندی روح کی سمل اور گندی روح کی بو جس کو فرشتے محسوس کر کے پوچھیں یہ کس خبیث نفس کی روح آ گئی ہے کہ جس نے آسمان کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جانا ہم نے ضرور ہے، جانا ہم نے ضرور ہے، دوام کسی کو نہیں، استمرار کسی کو نہیں، ہمیشگی کسی کو نہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنے کا حق اگر کسی کو ہوتا تو وہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر آپ نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں گے۔ افإن مت فهم الخالدون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر کسی نے چلے جانا ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ آج بیٹا ہے کل باپ، کل باپ ہے تو پھر دادا اور نانا، بالآخر فانی زندگی سے روانہ ہونا ہے، جانا ہے سب نے، لیکن بہترین زندگی اس بندے کی ہے جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا لی ہے۔ آئیے سستیوں کو دور کیجیے، کاہلیوں کو ختم کیجیے، اور ان سستیوں اور کاہلیوں کو ختم کر کے غفلت کا شکار مت ہو جائیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیے۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے والے، اللہ کی جنت کی طرف دوڑنے والے، اللہ پاک نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے مومنو، اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کے بخشے کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کے نماز کی طرف دوڑ کر آؤ، اور اللہ کے جنت کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وہ جنت جس اللہ پاک نے یہ جنت مومنوں کے لیے بنا دی ہے، متقین کے لیے جنت بنا دی، نمازیوں کے لیے بنا دی، حاجیوں کے لیے بنا دی، زکوٰۃ والوں کے لیے بنا دی، خیرات والوں کے لیے بنا دی، صدقات دینے والوں کے لیے بنا دی، تہجد گزار لوگوں کے لیے بنا دی، پارسال لوگوں کے لیے بنا دی، اطاعت گزار لوگوں کے لیے بنا دی، تابعدار فرما بردار لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ بے نمازیوں کے لیے کوئی جنت نہیں۔ اور لوگوں بے نمازی رشتہ، ہم بے نمازی، اللہ اکبر، دیکھیے ذرا میں آپ کو ایک اور توجہ کراؤں، دیکھیے جب ہم اپنی اولاد کا رشتہ کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے کے ساتھ نہیں کرتا، ایسے لڑکے کو اپنا داماد نہیں بناتا، ایسے لڑکے کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، ایسے لڑکے کو اپنی عزت نہیں دیتا جو شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، رازنی کرنے والا ہو، لٹیرا ہو، حرام کھانے والا ہو، اور کوئی بھی اچھا کام کرنے والا نہ ہو۔ یاد رکھیے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری مراد کو پورا نہیں اترتا، یہ ہماری سوچ کو پورا نہیں اترتا، جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس پہ پورا نہیں اترتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہماری ڈیمانڈیں ہیں، اگر وہ کوئی بندہ ہماری ڈیمانڈ کے
مطابق پورا نہ اترے ہم رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھیے اللہ کی جنت کوئی ایسی آسان ہے، اللہ کی جنت کوئی عام چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، وہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے قیمتی اشیاء لگانا ہوں گی، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگانا ہوگا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جوانی کو گزارنا ہوگا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑھاپا اور صحت جو ہے ان کے کاموں کے اندر لگانی ہوگی، پھر اللہ کی جنت مل سکتی ہے۔ جیسے ہم اپنی ڈیمانڈ کو پورا نہ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی جنت دے دے گا۔ کہے گا بے نمازی بھی چلا جائے، نمازی بھی جنت میں چلا جائے، فرمان بردار بھی چلا جائے، نافرمان بھی چلا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ اور پھر چور سے ہمیں نفرت، ڈاکو سے ہمیں نفرت، شرابی سے ہمیں نفرت، زانی سے ہمیں نفرت، اور حرام خور سے ہمیں نفرت، ان سارے اشخاص سے تو ہمیں نفرت ہے۔ بے نمازی سے کون نفرت کرے گا؟ بے نمازی سے ہمارا یارانہ تعلق کیوں ہے؟ بے نمازی سے ہماری برادری کیوں ہے؟ بے نمازی سے ہماری دوستی کیوں ہے؟ بے نمازی سے ہماری شیئرنگ کیوں ہے؟ بے نمازی سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ بے نمازی سے ہمارا تعلق کیوں ہے؟ ارے جو انسان اپنا تعلق رحمان سے قائم نہیں کرتا، وہ انسان اس انسان سے اپنا تعلق کیوں قائم کرتا ہے؟ کیوں قائم کرتا ہے؟ چھوڑیے، اللہ والے بن جائیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ کسی کو اپنا دوست بناؤ اس وجہ سے اللہ والا ہے، کسی سے نفرت کرو اس وجہ سے کہ اللہ کا بھی باغی ہے، وہ میرے سے کیسے خیر خواہی کر سکتا ہے؟ جو رب سے بغاوت کرتا ہے وہ انسان سے کہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرے گا؟ وہ کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ جو اپنی جان کا بھی خیر خواہ نہیں، وہ آپ کی کیا خیر خواہی کرے گا؟ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری بات فرمایا، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، یہ نماز اس کو 3 فائدے پہنچاتی ہے۔ توجہ، یہ نماز اس کو 3 فائدے پہنچاتی ہے۔ کیا؟ فرمایا کانت لہو نورا و برہانا و نجات۔ فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز اس انسان کے لیے نور بنے گی، روشنی کا ذریعہ بنے گی، روشنی کا ذریعہ بنے گی، نور کا اجالے کا ذریعہ بنے گی کہ اس کے دائیں بھی نور، اس کے بائیں بھی نور، اس کے آگے بھی نور، اس کے پیچھے بھی نور، اس کے اوپر بھی نور، اس کے نیچے بھی نور۔ یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ یہ نور اور اجالا، یہ روشنی نماز کا اجالا ہوگا، نماز کی روشنی ہوگی۔ اور فرمایا پھر وبرہانا، یہ نماز انسان کے ایماندار ہونے کی بھی گواہی ہوگی کہ یہ نماز اور وضو انسان کی گواہی دے گی کہ اللہ یہ نمازی تھا، روزے دار تھا، نیک تھا، اچھا تھا، تابع دار تھا، فرما بردار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا۔ اور فرمایا جب یہ دو گواہیاں آ جائیں گی، فرمایا وَنِجَاتًا، اور یہ نماز انسان کے لیے قیامت والے دن نجات کا بھی ذریعہ بنے گی، نجات کا سبب بنے گی۔ اور جو انسان اس نماز کی پابندی نہیں کرتا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، کرسی پہ بیٹھنے والا بن گیا، ہاں جی اب چل نہیں سکتا، گھٹنے جواب دے گئے، جوڑ جواب دے گئے، ہر چیز جو ہے اس کی جواب دیتی چلی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس بڈھے نے جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اس جوان نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ یاد رکھنا، اگر موت آئے گی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، لم یکن لہو برہان ولا نور ولا نجات، نہ تو یہ چیز اس کے ایمان کی گواہی دے گی، نہ اجالے کا سبب بنے گی، اور نہ ہی نجات کا سبب بنے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کانا یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن کلب فرمایا قیامت کا دن آئے گا،
قیامت والے دن یہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا، شداد کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور منافقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کے بارے میں کیا فرمایا، اور حامان کے بارے میں کیا فرمایا، فرعون کے بارے میں کیا فرمایا، ابی بن خلف کے بارے میں کیا فرمایا، منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے جنت کے مہمان نہیں بن سکتے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ بے نمازی بھی قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا۔ اپنے آپ کو نمازی بنا کے جانا ہوگا۔ اگر صدیق کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، عمر کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، عثمان کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، علی کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، عشرہ مبشرہ کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، 313 کا ساتھ چاہتے ہو نمازی بن جائیے، اللہ کی جنت چاہتے ہو نمازی بن جائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے، اللہ ہم سب کو صحیح معنی پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے، اور قیامت والے دن جو ہے جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر الدعوانا الحمدللہ۔